بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام خالق العقول والأفهام. أحكم الكون بإتقان وإحكام، وجعل لكل شيء نظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنقذ من الظلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير من بلغ الرسالة وأوضح الأحكام. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔ آج ہمارا 10واں سبق ہے، اور آج ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ وجوب کی حقیقت کیا ہے، اس کی تشریح اور تفسیر کیا ہے۔ یہ نہایت گہرا اور منطقی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ذات اور اس کے ہونے کی ضرورت یعنی نیسیسٹی آف اللہ پر بحث کرتا ہے۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود کہتے ہیں، یعنی وہ ذات جس کا ہونا ضروری ہے اور جس کا نہ ہونا محال ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ اس وجوب کی اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت الوجوب ما ہی؟ یا اللہ کی ذات اپنے وجود کا تقاضا کرتی ہے، یا اس کی حقیقت ہی ایسی ہے کہ وہاں عدم کا داخلہ ہی ناممکن ہے، یعنی عدم کا لحوق یا طاری ہونا ممکن ہی نہیں۔ تو بھائی اس میں ماتریدیہ کا موقف یہ ہے کہ ان کے نزدیک وجوبی ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حقیقت اپنی ذات میں اس طرح ثابت اور متحقق ہے کہ وہ عدم کی قابلیت سے پاک ہے، یعنی غیر قابل للعدم۔ یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ عقل اس کے لیے عدم کا تصور ہی نہیں کر سکتی، یہ گویا بدیہی ہے۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ذات عین وجود ہے، جیسے پہلے ہم کہہ چکے ہیں، یعنی ایک ایسا خاص وجود جو اپنی ذات سے قائم ہے اور کسی سے لیا ہوا نہیں ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، موقوف نہیں ہے۔ جلال الدین دوانی کے بقول یہی محققین متکلمین کا مذہب ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جمہور اشاعرہ کے نزدیک وجوب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات اپنے وجود کا تقاضا کرتی ہے، یعنی اللہ کی ذات ایک ایسی علت تامہ، مکمل ریزن، اور ہم کہہ سکتے ہیں مکمل کاز ہے جو اپنے وجود کو لازم کرتی ہے۔ یہ موقف امام رازی رحمہ اللہ اور صاحب صحائف کا بھی ہے۔ ماتریدیہ کی طرف سے دلیل وہ جو ہے وہ اجماع امت سے استدلال کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ واجب الوجود وہ ہے جس کے عدم کا تصور عقل میں ممکن نہیں، اور جب عقل اللہ تعالیٰ کے لیے عدم کو تسلیم ہی نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حقیقت اپنی ذات میں اتنی کامل اور ثابت ہے کہ وہاں عدم کا کوئی گزران نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہم یہ مان چکے کہ اللہ کا وجود اس کی ذات کا عین ہے، تو پھر یہ کہنا کہ ذات وجود کا تقاضا کرتی ہے جیسے کہ اشاعرہ کہتے ہیں، تو یہ درست نہیں، کیونکہ تقاضا دو الگ چیزوں میں ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کو مانے، اس کا مطالبہ کرے، اس کو طلب کرے، جبکہ یہاں ذات اور وجود ایک ہی ہے۔ پھر اشاعرہ کی طرف سے دلیل یہ ہے کہ اللہ کا ہونا جو ہے یہ ضروری ہے، نیسیسٹی ہے، اور یہ ضرورت، یہ نیسیسٹی کسی غیر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے۔ تو جس چیز کی ضرورت یعنی وجوب اپنی ذات کی وجہ سے ہو، وہی واجب بالذات ہوتا ہے۔
گویا کہ اشاعرہ واجب بالذات کی تعریف کرتے ہیں اور اسی کو دلیل بناتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات اس کے اپنے وجوب اور نیسیسٹی کا تقاضا کرتی ہے۔ تو حنفیہ ماتریدیہ اس بات اور تقاضے اور اقتضا کو لے کر جواب دیتے ہیں کہ تقاضا اور اقتضا تب ہوتا ہے جب کوئی چیز موجود ہو۔ جو چیز ابھی موجود ہی نہ ہو وہ کسی چیز کا تقاضا کیسے کر سکتی ہے؟ مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی ماہیت ذات اپنے وجود کی علت ہے، اس لیے کہ وہ ذات اور وجود کو الگ مانتے ہیں اشاعرہ، تو اب اللہ کی ذات اپنے وجود کی علت ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ذات وجود سے پہلے ہے، اور یہ محال ہے، کیونکہ وجود کے بغیر ذات کا کوئی تصور ہی نہیں، ثبوت ہی نہیں۔ اس لیے ان کی یہ تعبیر ماتریدیہ کی نظر میں کمزور ہے۔ تو بھائی صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور وجود ایک ہی حقیقت ہے، یعنی عین ہے، اور ایک ہی حقیقت کے دو نام ہے، اور وہ حقیقت عدم کو قبول نہیں کرتی، غیر قابل العدم ہے۔ یہاں پر ایک باریک بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ واجب، ممکن اور ممتنع کی تعریف کیا ہے۔ تو بھائی عام طور پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز وجود کا تقاضا کرے وہ واجب ہے، جو عدم کا تقاضا کرے تو وہ ممتنع ہے، اور جو کسی کا تقاضا نہ کرے تو وہ ممکن ہے۔ لیکن احناف میں سے، ماتریدیہ میں سے صدر الشریعہ اس تعریف کو درست نہیں سمجھتے، کیونکہ عدم کی تو کوئی ذات ہی نہیں جو تقاضا کرے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو عدم کا تقاضا کرے وہ ممتنع ہے، تو بھائی تقاضا تو موجود چیز کرتی ہے، جبکہ وہ معدوم ہے، عدم ہے، تو تقاضا کیسے کرے گا؟ اس لیے یہ تعریف عام طور پر جو کی جاتی ہے ماتریدیہ صدر الشریعہ کے نزدیک، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح تعریف ان کے نزدیک یہ ہے، ماتریدیہ کے نزدیک، کہ بھائی واجب بالذات کی تعریف یہ ہے کہ وہ حقیقت جو اپنی ذات میں ثابت ہو اور کسی غیر کا محتاج نہ ہو، ڈپینڈنٹ نہ ہو، کسی اور پر موقوف نہ ہو، جبکہ ممتنع وہ مفہوم ہے جو اپنی ذات میں باطل ہو اور کبھی حقیقت نہ بن سکے، حقیقت کا روپ دھارنے کے قابل نہ ہو۔ اور ممکن وہ مفہوم جس کا ہونا یا نہ ہونا کسی بیرونی وجہ سے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہو، کنٹینجنٹ ہو۔ کنٹینجنٹ کا مطلب ہے کہ دوسرے پر موقوف ہونا۔ تو بھائی یہ تو ممکن کی تعریف ہوئی۔ بہرحال یہاں پر خلاصہ یہ ہے کہ جو ماتریدیہ کا موقف ہے وہ نہایت گہرا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی تقاضے یا علت و معلول کے چکر میں نہیں ڈالتے۔ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اس کی حقیقت ہی وجود ہے، وہ پہلے سے ہیں، ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، اور اس کی ذات میں عدم کا تصور ہی باطل ہے۔ اشاعرہ کا قول بھی اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، لیکن ماتریدیہ کی تعبیر منطقی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔